یقیناً انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو اپنی پریشانیوں کا ذکر کیا ہوگا. تو کہانی کا جو ابتدا ہے، کہانی کی جو ابتدا ہے وہ اسی سفر سے شروع ہو گئی ہوگی. تو کہانی یقیناً بچے تو ابھی بھی ایسا ایک فارمیٹ ہے کہانی کہ بچے آج بھی اس کو بہت زیادہ بے تحاشا پسند کرتے ہیں. چھوٹی عمر جب ہوتی ہے بچوں کی بہت زیادہ تو نظم کی طرف مائل ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی جاتی ہے تو کہانی سے ان کا رشتہ بھی بڑھتا جاتا ہے اور وہ کہانی کی طرف راغب ہوتے ہیں. اور پھر اس میں ایک سنانے والی کہانی جو ہے وہ ایک الگ رنگ رکھتی ہے. شروع میں والدین عموماً بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جب وہ خود پڑھنے لگتا ہے تو پھر رسائل کے اندر ہم مختلف کہانیاں اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ادیب مختلف قسم کے اس کے اندر تجربات بھی کر رہے ہیں کہانیوں کے اندر اور لکھ بھی رہے ہیں. ہمارے ہاں کہانی کتنی مضبوط ہے اس کے حوالے سے یقیناً ابھی بھی ہم مغرب یا دیگر جو اقوام ہیں یا ہم مغربی ادب کا جب مطالعہ کرتے ہیں، خصوصاً ہم جب ایلیٹ ملیٹن وغیرہ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کہانی ابھی بھی بہت کمزور ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ ہے. بہت سارے ایسے ادیب ہیں جنہوں نے ہمارے اگر ماضی میں بھی بہت اچھا لکھا، بڑے نام تھے، لیکن ابھی حال میں بھی بہت سارے ایسے ادیب ہیں جو بچوں کے لیے بہت اچھا لکھ رہے ہیں. صرف مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ان کی کہانیوں کو چونکہ ایک پڑھنے کا رجحان کم ہوا ہے تو ایک عمومی تاثر ہم فوراً سے خود سے بنا لیتے ہیں کہ شاید کوئی اچھی کہانی لکھی نہیں جا رہی. لیکن آپ اگر تلاش کریں تو ابھی بھی گنے چنے ہی صحیح لیکن بہت سارے ایسے قلمکار آپ کو مل جائیں گے جو بہت اچھی کہانیاں پاکستان میں بھی لکھ رہے ہیں اور وہ بین الاقوامی معیار کی کہانیوں میں شمار کی جا سکتی ہیں. تو آؤ بچوں سنو کہانی میں اپنے پہلے کہانی سنانے کے لیے میں سب سے پہلے دعوت دوں گا یہاں موجود علی عمران ممتاز بھائی سے جو کرن روشنی کے ایڈیٹر بھی ہیں. ان کی متعدد کتابیں شائع بھی ہوئی ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا آ کر اپنی کوئی ایک اچھی سی کہانی ہمیں سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آؤ بچوں سنو کہانی میں اپنی کتاب نور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شائع ہوئی تھی. اس پر مجھے سیدھے صدارتی ایوارڈ بھی مل چکا ہے. اس میں میری کہانی ہے ببلو کے خواب. میں وہ یہاں سنانا چاہوں گا اور اس کہانی کے بارے میں بتاتا چلوں کہ اس میں جو ببلو کے خواب ہیں وہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، وہ ایک حقیقت ہے. ان خوابوں کو میں نے کہانی کے پیش کیا اور میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ ایسی کہانیاں میرے پاس آتی ہیں جنہیں میں اپنے لفظوں میں ڈھالتا ہوں اور انہیں لکھ دیتا ہوں. تو ببلو کے خواب میری کہانی کا نام ہے اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی. کہانی کچھ یوں ہے کہ ببلو باغ میں صبح کی سیر کر رہا تھا. کبھی وہ ادھر گھومے کبھی ادھر گھومے اور کبھی پھولوں کو توڑنے کی کوشش کرے، کبھی پھولوں کی خوشبو سے نا اپنی سانسوں کو حرارت سے نا خوشی محسوس کرتا تھا. پھر کیا ہوا کہ اچانک دو جن ببلو کی جانب بڑھے. ببلو نے جیسے ہی دیکھا کہ دو جن میری طرف آ رہے ہیں وہ اڑ کے قدموں سے پیچھے کی طرف بھاگنے لگا اور خوف زدہ ہو گیا کہ یہ جن میری طرف کیوں آ رہے ہیں. اب اس کے نا خوف کی انتہا یہ تھی کہ وہ جن اس کے بالکل قریب آ چکے تھے. اب وہ پیچھے کی طرف دوڑتا تو پیچھے درخت تھا اور اس کی کمر جو تھی نا درخت سے ٹکرا گئی. اب وہ سمجھ گیا تھا کہ اب میری موت یقینی ہے، یہ مجھے کھا جائیں گے یا مجھے مار دیں گے. پھر کیا تھا کہ اس نے آواز دی بچاؤ بچاؤ بچاؤ. اتنے میں نا اس کی امی آئی کہتی بیٹا کیا ہوا کیا ہوا، آپ کیوں شور مچا رہے ہو. اپنی آنکھ مسلتے ہوئے کہتا ہے ماما میں خواب دیکھ رہا تھا. اس کی امی کہنے لگی لگتا ہے اب آج تم نے کوئی خوفناک خواب دیکھ لیا ہے.
وہ کہتے ہیں ہاں امی واقعی میں نے نا خواب دیکھ لیا ہے. تو امی کہتی ہیں بیٹا آپ رات کو جلدی سو جایا کرو, صبح نماز کے وقت اٹھ جایا کرو, اس طرح کے برے خواب نہیں آیا کریں گے. لیکن ببلو تھا, بہت اچھا بچہ تھا, فرما بردار تھا, بس ایک بری عادت تھی رات دیر تک جاگنا, صبح نماز کا ادا نہ کرنا, دوپہر بھی شام بھی, یعنی کوئی بھی نماز وہ ادا نہیں کرتا تھا. اسی طرح ایک دن ببلو رات کو گیمز کھیلتے کھیلتے سو گیا. جیسے وہ سویا پھر وہی دو چیز اس کے خواب میں آ گئی. اب وہ دوڑ لگا ہے اور جنات اس کے پیچھے پیچھے ہیں, اور وہ چاہتا ہے کہ میں ان سے بچ جاؤں, لیکن وہ جیسے آگے دوڑتا ہے جن اس کے سامنے آ جاتے ہیں, وہ اس طرف جاتا ہے تو جن اس کے سامنے آ جاتے ہیں. اب وہ پریشان کہ یہ میرے ہی پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں. پھر وہ ان جنات سے سوال کرتا ہے کہ آپ مجھے کیوں قابو کرنا چاہتے ہو, مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو. ایک دن کہتا ہے جی ہم آپ کو مارنا نہیں چاہتے, شہنشاہ جنات نے حکم دیا ہے کہ ببلو کو میرے دربار میں پیش کیا جائے, اس کی ایک عادت بہت اچھی لگی ہے مجھے, اب یہ ہمارے ساتھ رہے گا. ببلو کہنے لگا میں تو نہیں جاؤں گا, میں اپنی مما پاپا کے ساتھ خوش ہوں, میں نہیں جانا شاہ جنات کے پاس. تو جنات اسے کہہ رہے تمہیں تو جانا پڑے گا. اب وہ ببلو کی جانب بڑھتے ہیں. ببلو صاحب پریشان, اب میں کیا کروں, یہ تو طاقتور ہیں مجھے لے جائیں گے. اب ایسے میں ببلو کہتا ہے جی کہ میں کیا کروں. وہ پھر دوڑ لگاتا ہے لیکن ہر طرف جنات جنات آ جاتے ہیں. اب پریشان کہ اب میں کہاں جاؤں, کدھر جاؤں. اسی پریشانی کے عالم میں نا جن اس کی طرف بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم آج ہمارے ساتھ نہ گئے ہم تمہارے ابو کو نقصان پہنچا دیں گے. اتنے میں وہ پھر دوڑ لگاتا ہے, ایک جن اس کو ایسے چکرتا ہے, وہ کہتا ہے بچاؤ بچاؤ بچاؤ. پھر کیا ہوتا ہے جی اتنے میں اس کی امی آ جاتی ہیں, بیٹا آج بھی لگتا ہے تم نے کوئی خواب دیکھ لیا ہے. وہ پھر آنکھیں مسلتا ہے, کہتا ہے ہاں مما پتہ نہیں عجیب عجیب سے خواب آتے ہیں مجھے. مما پھر وہی اس کو نصیحت کرتی ہیں بیٹا آپ رات کو جلدی سویا کرو, نماز پڑھا کرو. بس ناشتے کے ٹیبل پر گیا, تیار شیار ہوگا, ناشتہ کیا, اور اتنے میں نا ان کے فون آتا ہے گھر کہ آپ کے ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. اس کی والدہ جب فون سنتی ہیں وہ پریشان ہو جاتا ہے, سب اسپتال جاتا ہے ایمرجنسی روم میں, اور وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ رات کو خواب میں مجھے جنہوں نے کہا تھا کہ اگر تم ہمارے ساتھ نہ گئے ہم تمہارے ابو کو نقصان پہنچائیں گے, یہ ان جنات کی کارستانی ہے. اب وہ نا اداس اداس اسپتال کے باہر ایک پارک ہوتا ہے وہاں بیٹھ جاتا ہے. وہاں ایک بابا جی آتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. بچہ بابا جی کو دیکھتا ہے ایسے ببلو اپنی جیب میں ہاتھ مارتا ہے, 5 روپے نکلتے ہیں اور وہ اس کو دے دیتا ہے. بابا جی کہتے ہیں بیٹا تم مجھے پریشان نظر آ رہے, خیر تو ہے. وہ کہتا ہے جس طرح میرے پاپا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور میں بڑا پریشان ہوں. بابا جی کہتے ہیں بیٹا آپ میں جو دیکھ رہا ہوں نا آپ نمازیں نہیں پڑھتے, آپ باوقت یعنی یہ جو وقت آتا ہے نماز کا اور فرض نماز کے ساتھ باقاعدہ یعنی جماعت کے ساتھ ادا کیا کرو. وہ بچہ کہتا ہے مجھ سے نا صبح اٹھا نہیں جاتا اور دوپہر کو سستی ہو جاتی ہے, اسکول سے آتا ہوں میرا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو. بابا جی کہتے ہیں بیٹا اگر آپ اپنے والد صاحب کو اپنے گھر کو اچھا دیکھنا چاہتے ہو آپ صرف عصر کی نماز ادا کیا کرو. ببلو کہتے ہیں اچھا چلیں میں کوشش کروں گا. ہمیں یعنی کہ شام عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے, ببلو کوشش کرتا ہے نماز ادا کرنے چلا جاتا ہے. اسی طرح دوسرے دن بھی ادا کرتا ہے, تیسرے دن بھی ادا کرتا ہے. تیسرے دن رات کو سوتا ہے, خواب میں وہی جنات آ جاتے ہیں. وہ یعنی کہ ببلو بھاگ ہے اور جنات اس کے پیچھے پیچھے ہیں. اب اتنے میں نا جنات اس کو آواز دیتے ہیں آج تم ہم سے نہیں بچو گے, شاید جنات نے حکم دیا ہے کہ اس بچے کو مار ڈالو, اس کی پوری عادت جو مجھے پسند تھی وہ ختم ہو چکی ہے. ببلو پریشان کہ آج تو میری موت یقینی ہے. اتنے میں اس کو ایک مسجد نظر آتی ہے, وہ دوڑتا ہوا مسجد میں داخل ہوتا ہے. وہاں نماز با جماعت ہو رہی ہوتی ہے. ببلو جاتے ہی نا وضو کرتا ہے اور جماعت میں کھڑا ہو جاتا ہے. جنات میں اندر آتے ہیں. اتنے میں یعنی کہ وہ جیسے ہی نماز مکمل کرتا ہے جنات دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں مسجد کے, وہ اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں. ببلو کہتے ہیں یہ تو مسجد میں بھی آ گئے ہیں. بس اتنے میں نا ببلو اونچی آواز میں کلمہ شروع کر دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اتنے میں وہ جنات جیسے مسجد میں انٹر ہوتے ہیں وہ بھی آواز بلند کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اتنے میں نا ببلو کی آنکھ کھل جاتی ہے. جب ٹائم دیکھتا ہے تو فجر کی نماز کا ہوتا ہے. اٹھتا ہے, اٹھنے کے بعد جیسے کمرے سے باہر نکلتا ہے, اندھیرا ہوتا ہے, کسی چیز سے ٹکراتا ہے تو اسے دادا جان کی آواز سنائی دیتی ہے کون.
کہتا ہے دادا جان میں ببلو. دادا جان کہتے ہیں اتنی صبح کیوں اٹھے ہو؟ کہتا ہے دادا جان نماز کی ادائیگی کے لیے اٹھا ہوں. دادا جان کہتے ہیں بیٹا حیرت کی بات ہے کہ آپ نماز کے لیے اٹھے ہو. پھر وہ نا ان کے دادا جان کے کمرے میں جاتا ہے کہ دادا جان کے کمرے کی آواز آ رہی ہوتی ہے, ان سے ملتا ان کو سارا واقعہ بتاتا ہے. دادا جان کہتے ہیں بیٹا یہ تو بہت اچھی بات ہے, تم نے تو 2 جنوں کو مسلمان کر دی ہے. اتنے میں وہ ہنسنے لگتا ہے, کہتا ہے جی دادا جان اب میں باقاعدگی سے نماز ادا کروں گا. دادا اور پوتا دونوں نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف چلے جاتے ہیں. بہت شکریہ. یہ تھے علی عمران ممتاز بھائی. اس کے بعد میں جدو ندیم بچوں کے معروف ادیب ہے اور آج کی اس نشست کی صدارت وہ کریں گے. ان سے گزارش ہے کہ سامنے اسٹیج پر تشریف لے آئیں. ماہنامہ ساتھی کی ادارت کے دوران تسلسل کے ساتھ میں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہمیں خط بھی لکھتا تھا اور ہر ایک جو بھی ہمارا انعامی مقابلہ اس میں شریک بھی ہوتا تھا. تو وہ آج انہیں میں نے دیکھا اور میں سمجھتا تھا کہ وہ کم عمر ہوں گے لیکن وہ ذرا بڑی عمر کے نکلے. تو ملک احسن سے گزارش ہے کہ آج میرا نام بہت میری کہانی کا مان ہے